رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں. کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے. تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے. ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں
ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے, ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے, کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں, 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں, شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں, رفیع بھائی ہیں, یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کچھ اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں, آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی تھی. میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی, میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں, جتنے مرضی نالائق ہوں. او بھائی ایک روزہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے, یہ خوف بھی, تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے, کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا وہ بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو
تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن امید کو، شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی، آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما، پیاس چلی گئی، ذہب الظما، پیاس چلی۔ تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی، ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی۔ وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ، رگیں تر ہو گئیں، جو خشکی جسم میں تھی، ایک چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی۔ یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے، یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم، اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی ہے، مزہ تھوڑی دیر کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو۔ اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود۔ جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی۔ اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم، مچلتا رہتا ہے، ہر وقت سسکیاں لیتا رہتا ہے، ایک ٹینشن ساری زندگی کی۔ لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں، جو جوانی میں زنا کرتا ہے، خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم، بول لینا، نہیں ہوتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا، نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ زنا کا شوق بڑھاپے میں، اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ اب خود سوچو، ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، تو کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر عذاب ہے یہ۔ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے، جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں۔
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں. جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں. ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دو چیزیں، دو برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی. جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. نا 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 نا، بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی. نہیں سمجھ میں آ رہی یار، بہت مشکل ہو گیا سمجھانا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے نا. یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، پیسوں کی ہرس، لالچ، یہاں سے گھسیٹو، میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ، میرے 3 ہونے چاہیے. یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے. اس کی 2 شادیاں، میری 3 ہونی چاہیے، اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق، یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے، یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا، یہ والا نہیں پیدا ہو رہا. بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں، ایک اور گھر بنا لو، ایک اور گاڑی خرید لو. چلو وہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں. جوان آدمی کیا کرتا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا، جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا، قبرستان بھی تو جا کے دیکھ، تھوڑے دنوں میں وہاں آ جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے؟ بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے؟ ابھی تو میں 30 سال کا ہوں، ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو میں ابا بنوں گا، پھر دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، پھر بچے بڑے ہوں گے، بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی، بال سفید ہوں گے، کمر جھک جائے گی، کڈنی کا پرابلم، ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے، پھر یہ بزنس میں، کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے، پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دو.
جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا یہ لالچ اور طول الامل، لمبی امیدیں، لمبی امیدیں کا کیا مطلب؟ میں بھی نہیں مروں گا، یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی، یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر، ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی، بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے، بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں، ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں، سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں، پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں، تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی، وہ ایصال ثواب کے منکر نہ، کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ، جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے، اور علم ينتفع به، وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد، یہ 4 کا عدد، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں، جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے، صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے، اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے، تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو یہ ایک جزیہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے. اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل، کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں یاری سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی، ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا. ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا، دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا، وہ نقل ہوتا، اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے، بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت.
کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے, یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوا بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو, جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں, اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے, جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد صرف 2 برائیاں نہیں ہیں, یہ 2 تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں, اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی, خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے, خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے. طاقت نہیں ہوگی. ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پراٹھے کھا جاؤں, لیکن 2 نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جذبہ تو ہے 2 پراٹھوں کا, پاور ایک پراٹھا ہضم کرنے کی بھی نہیں ہے. تو پاور ہونا الگ چیز ہے, کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا, اور ویسے بھی روزہ ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے.